نمازی ہے وہ دنیا میں کبھی زہر کھا کے نہیں مرے گا. جو نمازی ہے وہ کبھی بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے نہیں مرے گا. جو نمازی ہے وہ کبھی بھی زندگی کی الجھنوں سے تنگ آ کر کے جان نہیں دے گا. گرہ باندھ کے آپ رکھ لیں, اگر کوئی کروڑوں میں ایک آدمی ایسا کر لیتا ہے وہ شاذ ہے, نادر ہے, وہ کل عدم ہے, اس کا کوئی ویلو نہیں ہے. فارمولہ وہی ہے جس کا نفاذ 60% ہوتا ہو, میجورٹی یعنی اکثریت. اسی لیے اس کو بولا جاتا ہے کہ اکثر 90% نمازی, 99% نمازی وہ خودکشی نہیں کرے گا, وہ زہر کھا کے نہیں مرے گا, وہ پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکے گا. میرا بیٹا اگر بے نمازی ہے, وہ اگر پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائے تو میں کبھی نہیں بولوں گا کہ میرا بیٹا اچھا کام کرتا تھا. اگر وہ نماز پڑھتا میرا بیٹا تو کبھی پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکتا. کیوں؟ نماز انرجی دیتی ہے, نماز روحانی طاقت دیتی ہے, نماز مصیبتوں کے ہنگامے میں گھرنے کے باوجود صبر کی عظیم نعمت عطا کرتی ہے. نماز مشکلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا حوصلہ دیتی ہے, چونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے حسین کا صبر ہوتا ہے. ایک طرف 22,000 کی تلوار ناچ رہی ہے, ایک طرف عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو تڑپ رہے ہیں, ایک طرف دودھ پیتا علی اصغر کی لاش تڑپ رہی ہے, ایک طرف بھتیجے بھانجوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں. 71 لاشوں کو اٹھا اٹھا کر میرے امام کی کمر دوہری ہو گئی ہے. اس کے باوجود یزیدی انتظار کرتا تھا کہ اب حسین جھک جائے گا, حسین اب مان لے گا, حسین اب مان لو. مگر حسین نے کہا مجھے کمزور مت سمجھنا کہ بھائی کی لاش اٹھا لیا ہوں تو اب میں کمزور ہو گیا ہوں, دودھ پیتا اصغر کو کی جان چلی گئی میں کمزور ہو گیا ہوں. نہیں نہیں, یہ لاشیں میرے ایمان کو چھین نہیں سکتی, میرا حوصلہ کمزور نہیں کر سکتی. لاش گرتی جاتی تھی, حسین کا عزم پختہ ہوتا چلا جاتا تھا, یہاں تک کہ 72 سخت نیزوں کے تلواروں کے کھانے کے بعد حسین نے جان جانے آخری کے حوالے کر دی. یزید ہاتھ مل کے رہ گیا کہ پوری سلطنت 22,000 کی فوج کے باوجود حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا, اور سارا ذرہ حسین کا خطبہ پڑھا کہ مصیبتیں جمع ہو گئی, سارا کنبہ لوٹ گیا مگر حسین کے ضمیر کا سودا نہ ہو پایا. یہ ہے شہید اعظم کے سنکٹ کی گھڑی میں سجدے کی حفاظت کی, شریعت کی حفاظت کی, کنبہ لوٹا دیا مگر ضمیر کا سودا نہیں کیا, اصول کا خون نہیں کیا. یہ نماز حوصلہ دیتی ہے, نماز رسالت. اس نے قرآن کریم میں آیا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. میرا بیٹا اگر مجرم ہے تو مجرم ہے, میری بیوی اگر مجرمہ ہے تو مجرمہ ہے, میرا باپ اگر مجرم ہے تو مجرم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سارے اپنے بھائیوں سے کہ جو لوگ سفر کا بہانہ بنا کر نماز نہیں پڑھتے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ جن کی بات بول کر 2 پیسے کماتے ہیں, جن کی بات بول کر شہرت ملی ہے, عزت ملی ہے, ان کی زندگی کو نہیں دیکھتے. جو 90 سال کی عمر تک صرف سفر کرتے رہے مگر ان کی نماز کبھی نہیں چھوٹی. یہ نام مفتی اعظم ہند کا ہے. 91 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. 4 سال کی عمر سے جو آپ نے نماز ادا کی, سفر میں, حضر میں, ٹرین چھوٹ گئی نماز نہ چھوٹی, بس چھوٹ گئی, سامان چھوٹ گیا نماز نہ چھوٹی. یہ مفتی اعظم ہند تھے جن کا نام لے لے کر میں اپنا پیٹ بھرتا ہوں. پیٹ تو سب بھرتا ہے, میں بھی بھرتا ہوں, مگر بہتر ہے وہ پیٹ جو مفتی اعظم کا نام بھی لے تو کم سے کم ان کے تقوی کی خیرات تو 1000واں حصہ اختیار کر لے. اس لیے مفتی اعظم ہند کا نام لینے والا جس کی نماز قضا نہ ہوئی اور جو روزانہ نماز قضا کرتا ہو اسے حق نہیں پہنچتا کہ ان کا نام لے. اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر سے نماز پکڑے اور زندگی کی آخری شام جو تھی جمعہ کا دن 25 صفر 1340 ہجری, اس دن بھی آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی. یہاں تک کہ حضور تاج الشریعہ جو 4 سال کی
عمر سے نماز پکڑے، 75 سال کی عمر میں اللہ نے ایسی موت عطا کی کہ عصر کی نماز پڑھ کے مغرب کا انتظار ہے، اور حدیث میں آیا ہے جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ حالت نماز میں رہتا ہے۔ تاج الشریعہ نے عصر ادا کی، مغرب کے انتظار میں ہے، زبان پہ کلمہ جاری ہوا، روح قبض سے انصری سے پرواز کری۔ ہمیں فخر ہے کہ میرا امام تاج الشریعہ وہ حالت نماز میں انتقال کیا ہے۔ جو تاڑی پیتے پیتے مر جائے، پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائے، جو زہر کھا کے مر جائے، جو جھوٹ بولتے بولتے مر جائے، جو ایڑی رگڑ رگڑ کر غلط بولتے بولتے مر جائے، گٹکا کھاتے کھاتے مر جائے، اس کی موت اور ہے۔ جو مغرب کے انتظار میں مر جائے اس کی موت اور ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، اور ذرا اونچی آواز میں عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، پابندی سے نماز پڑھیں۔ سرکار تاج الشریعہ وہ امریکہ کے شہر میں رہتے تھے تو بھی نماز قضا نہ ہوتی تھی، وہ بہار کے دیہات میں رہتے تھے تو بھی نماز قضا نہ ہوتی تھی، وہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آتے تھے تو بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ اور میں نے کیسے پہچانا کہ مفتی اعظم ہند کیسے تھے؟ میں نے مفتی اعظم کٹیہار کو 6 سال تک دیکھا، وہ جلسے سے لوٹ کر 4 بجے بھور میں بھی آتے تھے، سارا مدرسہ سویا رہتا تھا، میں سب سے پہلے وہ اٹھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے مفتی اعظم کٹیہار کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ مفتی اعظم ہند کا شاگرد جب ایسا ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا۔ مفتی اعظم کٹیہار کا تقویٰ دیکھ کر میں نے مفتی اعظم ہند کو پہچانا، میں نے سرکار تاج الشریعہ کو پہچانا، میں نے سرکار اعلیٰ حضرت کو پہچانا۔ اس لیے بزرگوں کا نام لینے والا وہ ہمیشہ نماز کا پابند ہوگا۔ اپنی طبیعت کو آگے مت رکھیے، شریعت کو آگے رکھیے۔ نماز اور صبر سے مدد چاہو، اللہ کہتا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو کہیے گا کہ میں پیسہ کوڑی کما کر کے میں آرام سے زندگی گزار لوں گا، یہ غلط ہے۔ جس طرح سمندر کی موجوں پہ مکان نہیں بنتا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے ہواؤں میں محل نہیں بنتا ہے، اسی طرح جو اپنا فارمولا لے کے بولے کہ میں جو چاہوں گا وہ کر لوں گا، یہ بھی غلط ہے۔ دنیا کا سارا کام اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے جو ہی چاہے گا مجھے سکون مل جائے، نہیں ملے گا۔ راجستھان کا ایک شخص اپنی طبیعت کے مطابق انہوں نے شہر سے باہر کئی ایکڑ زمین خریدا، انہوں نے اس کی باؤنڈری کی اور بیچ میں ایک تالاب کھودوایا، تالاب کے چاروں طرف انہوں نے گارڈن لگوایا، اور اس 4 دیواری کے اندر جیسے دبئی کے شیخ کے محل کو میں نے دیکھا تھا، بہت دور دراز سے باؤنڈری کا اندر میں دنیا کا سارا جانور موجود ہے، گائے، بھینس، اونٹ، جو بھی جانور ہے، مور، سب کچھ وہاں موجود ہے۔ اس کے لیے کئی 100 نوکر غلام ہیں جو اس کی خدمت میں مامور ہیں۔ اسی کی ایک چھوٹی سی جھلک راجستھان کے اس پڑھے لکھے آدمی جنہوں نے کہا تھا کہ ایک لگزریس لائف میں گزاروں گا، اچھی زندگی، ایک